نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، چاند سورج کو پیدا کیا، دریا سمندروں کو اس نے نکالا، زمین کے اندر پیدا وہی کرتا ہے، وہی دن اور رات نکالتا ہے، اسی نے چاند سورج کو بنایا ہے، تمام حیوانات جانوروں کو اسی نے بنایا ہے، اور اس انسان کو بھی اسی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ دنیا کی ایک ایک چیز کسی نہ کسی طرح اس انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ جانور ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بنائے ہیں، زمین سے پیداوار ہوتی ہے انسان کے فائدے کے لیے، درخت ہیں انسان کے فائدے کے لیے، یہاں تک کہ زمین وہ انسان کے فائدے کے لیے، آسمان وہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے، چاند سورج وہ پیدا کیے ہیں انسان کے لیے تاکہ اس انسان کو فائدہ پہنچے۔ یقیناً اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، اور جب یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں تو یقیناً اس انسان کو کسی بڑے کام کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ انسان ان سب چیزوں کے لیے نہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے ہیں، جانور انسان کے لیے ہیں، بھینسیں انسان کے لیے ہیں، گھوڑے انسان کے لیے ہیں، درخت انسان کے لیے ہیں، چاند سورج انسان کے لیے ہیں، تو یقیناً یہ انسان کسی بڑے مقصد کے لیے ہے جب ان ساری چیزوں کو اس انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور وہ کیا مقصد ہے انسان کا پیدا کرنے کا؟ اس انسان کو اللہ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، کہ یہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، یہ پیدا کرنے والے کے سامنے سر جھکے، یہ اس کی عبادت کرے، فرما برداری کرے۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت عطا فرمائی۔ جانوروں میں عقل نہیں ہے، درختوں میں کوئی عقل نہیں ہے، دوسری چیزوں میں کوئی عقل نہیں ہے، وہ سب انسان کے ماتحت انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان کسی کے لیے نہیں ہے، سب اس کے لیے ہے، اور یہ صرف اپنے پیدا کرنے والے کے لیے ہے، اپنے پروردگار کے لیے ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی عبادت کرے۔ اور دیکھو دنیا کی کوئی چیز ہوتی ہے، جب اس سے اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ درخت جب پھل نہیں دیتا تو درخت کو کاٹ دیتے ہیں، بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں، بیل کام نہیں آتا تو بیل کو بھی چھٹی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان جب یہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اس سے یہ مقصد پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جب یہ زندگی گزار کے جائے گا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جنت عطا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد اللہ نے ایک دوسری دنیا رکھی ہے، دوسری زندگی رکھی ہے، اس میں جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ چونکہ ایک وقت ہوتا ہے کام کرنے کا، اور ایک وقت ہوتا ہے اس کام کی اجرت کے ملنے کا۔ آدمی ایک وقت میں کام کرتا ہے، دوسرے وقت میں اس کی اجرت ملتی ہے، اس کی تنخواہ ملتی ہے۔ صبح سے شام تک آدمی مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو مزدوری ملتی ہے۔ اسی طرح انسان یہ اپنی زندگی بھر جو کام کرے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کی تنخواہ، اس کی اجرت اس کو دیں گے جنت کی شکل کے اندر۔ اور وہ جو جنت ہے، ایک ادنا درجے کے مومن کو جو جنت ملے گی، اس پوری دنیا سے جہاں تک یہ دنیا پھیلی ہوئی ہے، ساری دنیا کہاں سارے ملک ہیں، زمین آسمان، ان سب سے 10 گنے بڑی جنت اللہ تعالیٰ ایک ایمان والے کو عطا فرمائیں گے جو ادنا درجے کا ایمان والا ہوگا۔
اور اس کے ساتھ جن کے اور دوسرے نیک اعمال ہوں گے، جتنی عبادتیں ہوں گی، جتنی نیکیاں ہوں گی، اس کو اسی درجے اور زیادہ بلند درجے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ اگر جائے تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد اس کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت بھی اتنی بڑی جنت ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنے بڑی جنت ہے۔ اللہ نے اس کے لیے وہ جنت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت، اور ایمان یہی ہے کہ یہ بندہ اپنے خدا کو پہچانے، اپنے خدا کو خدا کہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیغمبر بھیجے ہیں ان پہ ایمان لائے، آخری نبی جو پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل کی ہیں ان کی کتابوں کو تسلیم کرے، اللہ کا جو قانون ہے اس کو مانے۔ انہی چیزوں کا ایمان ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان کو سلامت لے کر جائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اور دیکھو دنیا میں بھی اگر کوئی حکومت کا باغی ہوتا ہے تو حکومت اس کو قید خانے میں ڈالتی ہے، ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا کہ دنیا میں رہ کر اللہ نے اسے ساری نعمتیں دی، لیکن پھر اس نے خدا کو نہیں پہچانا، اپنے خدا کا انکار کیا، خدا کی بغاوت کی، اور یہ سر خدا کے سامنے جھکانے کے بجائے اس نے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکانا شروع کیا اور ان کی غلامی شروع کر لی، تو یقیناً یہ بغاوت ہے اور اس کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ ایمان والے لوگ ان کے لیے جنت، اور وہ جنت اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں وہ نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں، وہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کمزوری نہیں آئے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آدمی کا جو جی چاہے گا وہ نعمتیں اس کو ملیں گی، اور وہاں زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی کہ کبھی آدمی کو فنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ہر طرح کی نہریں وہاں جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، آدمی کا جو جی چاہے گا وہ چیز اس کو وہاں میسر ہوگی، بس انسان اس دنیا سے ایمان کو سلامت لے کر چلا جائے، پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد تک مزے ہی مزے ہیں۔ اور آدمی اگر ایمان ختم ہو گیا، ایمان ضائع ہو گیا، ایمان برباد ہو گیا، یہاں آدمی تھوڑے دن اگر اس نے مزے اڑا بھی لیے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ مرنے کے بعد فوراً پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ جیسے دنیا میں کوئی باغی ہوتا ہے، تھوڑے دن وہ مزے کرتا ہے، پھر بادشاہ اٹھا کے اس کو اپنی جیل میں ڈال دیتا ہے یا سولی پہ لٹکا دیتا ہے، تو وہ چند دن کے مزے تھے، پھر ہمیشہ کے لیے وہ سولی پہ لٹک کے ختم۔ ایسے ہی جو بندہ یہاں اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، اپنے ایمان کو پھیلائے گا، اس کو بچائے گا، تھوڑے دن کی محنت اور مشقت، لیکن پھر اس کے بعد مرنے کے بعد ابدالآباد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں، اور نہ کبھی انسان کے دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے۔ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اور اسی لیے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے، یہ چیزیں بندوں کو بتانے کے واسطے۔ جنہوں نے ان چیزوں کو مان لیا بس وہ ایمان والے ہوئے، اور جنہوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا وہ بے ایمان والے ہو گئے، اور ان کے لیے جتنا خسارہ ہے اس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، چاہے یہاں دنیا میں وہ بادشاہ بن جائیں، چاہے یہاں وہ امیر بنے، یا دنیا میں ارب پتی خرب پتی بنے، لیکن مرنے کے فوراً بعد ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ وہ بہت زیادہ افسوسناک زندگی ہے۔ ایمان والا بندہ چاہے تنگی ترشی میں گزارے، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے جائے گا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ اس لیے بس ہم کو اپنے ایمان کی قدر کرنی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگنی ہے، اور یہی فکر ہم کو اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کرنی ہے، اور یہی محنت اپنے بھائیوں میں ہمیں کرنی ہے، کسی طرح ان کا ایمان سلامت رہ جائے اور ایمان محفوظ ہو جائے، دنیا سے جائیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جائیں، تاکہ مرنے کے بعد ان کو جنت ملے اور جنت کے مستحق ہوں، اور ہمیشہ ہمیشہ ابدالآباد تک ان نعمتوں میں پھر وہ زندگی گزاریں۔ اپنے ایمان پہ قائم رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہاں کوئی جگہ اپنی طے کر لیں جہاں اپنا نماز پڑھا کریں،
اور کوئی بھی اپنا ایک آدمی اپنے میں سے نماز پڑھا دے اور اپنے بچوں کو کوئی قرآن شریف پڑھا ہوا ہو تو وہ قرآن شریف پڑھائے، ان کو کلمہ یاد کرائے، نماز یاد کرائے، اس کی کوئی فکر کریں آپ حضرات، اس کی فکر کریں کچھ بات چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، ڈھنگ کا آدمی تلاش کر کے ہاں چل رہی ہے بات، بس تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈھنگ کا آدمی مل جائے تو وہاں کسی آدمی کو رکھیں، پھر سب نماز پڑھیں جماعت سے، اور جب تک نہیں ملے ویسے بھی پڑھتے ہیں، ہاں ان 4 مہینے ان کے گھر پہ بچے چلے جاتے ہیں، بڑے بھی چلے جاتے ہیں، صبح کی شام کی بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ان کو وہ ایک کسی آدمی کی ضرورت ہے، میرے کو بول رکھا ہے، تو انشاءاللہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی ایسا آدمی ٹکنے والا ڈھنگ کا آدمی مل جائے۔ ہم گرڈ ای ایریا کا اپنا رشتے دار میں ملا جلا تو رشتے داری ہری وہاں کی جو تو عورتوں سب بات ماننے، ہاں ویسا آدمی جانے کیا ہے کہ کوشش کریں گے علاقے کا آدمی تلاش کریں برابر، یہی تو کئی پہلی کئی آن بات آدمی آن صحیح ہے، صحیح ہے، وہ علاقے کا آدمی کام کرے گا، رشتے داری بھی وہاں کی مطلب ہے کہ رشتے داری بھائی بند کوٹم پھوپا کوئی مطلب کوٹم میں کہ بھائی جو وہ بڑھیا کیونکہ اکانٹ میں آ گیا تو ادھر کوئی ملنے چلے گا، مطلب آدمی باہر کا آدمی ملنے جلنے کا تو ملاقات ہوتا ہے تو 6 مہینہ نکل جاتا ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے، بس تو جو ہے نا یہ نماز پڑھائیں، اذان دیں اور نماز پڑھائیں، یہ جو ہے نا، اور یہ سب لوگ ایک جگہ متعین کر کے وہاں نماز پڑھ لیں۔ چل رہا ہے نا، چل رہا ہے گھر چل رہا ہے، بچے صبح کا شام کا گاڑی ہاں وہ بتایا میں نے بات کی اللہ سے کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، سب لوگ ٹھیک ہے، بہت اچھا، جزاک اللہ، اچھے بات دعا کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطائیں لوگوں سے معاف فرما، یا اللہ تو نے ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان جیسی دولت تو نے عطا فرمائی ہے، ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہماری اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما، نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بھائیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے جو بھائی ہمارے ساتھی بستی کے رہنے والے ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں، یا ارحم الراحمین تو ان کو بھی دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ نا قدری نا شکری کی وجہ سے یا اللہ وہ ایمان کی دولت سے محروم کر دیے گئے ہیں، یا پروردگار تو ان کو معاف فرما، ہم کو معاف فرما، یا اللہ دوبارہ ایمان کی دولت ان کو عطا فرما، یا اللہ دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد اور نسلوں کو ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ اس پوری بستی میں پورے علاقے میں ایمان کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ جو تیرے بندے ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں
یا اللہ ان کو دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما دے، یا اللہ دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین ہماری ان بستیوں کو پھر دوبارہ ایمان کے لیے، ایمان کی محنت کے لیے قبول فرما دے، ایمانی نور سے ان بستیوں کو منور فرما دے، یا اللہ ایمانی نور سے ان بستیوں کو منور فرما دے، یا اللہ ایمانی نور سے ان بستیوں کو منور فرما دے، یا ارحم الراحمین یہاں گھر گھر میں یا اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، یا ارحم الراحمین یہاں مسجد قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو آباد فرما، یا اللہ مدرسے اور مکتبوں کو آباد فرما، یا ارحم الراحمین یہاں ہمارے بھائی رہنے والے ان کے بچوں اور ان کی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ان کے دین ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ان کی معیشت کو بھی درست فرما، یا اللہ ان کی معیشت کو بھی درست فرما، ان کی دنیا کو بھی درست فرما، آخرت کو بھی درست فرما، یا اللہ دنیاوی زندگی بھی ان کی خوشحال بنا دے، یا اللہ ان کی دنیاوی زندگی بھی خوشحال بنا دے، یا اللہ ان کی آخرت کو بھی کامیاب فرما دے، یا اللہ یہاں رہنے والے بستی والے اور قرب و جوار والے یا اللہ سب کو دنیاوی زندگی بھی بہترین بنا دے، یا اللہ آخرت کی بھی کامیابیوں کے فیصلے فرما دے، یا اللہ سب کے دین ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اولاد اور آنے والی نسلوں کے دین ایمان کی حفاظت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہم کو اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو سب کو یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا ارحم الراحمین اور پورے علاقے میں گھر گھر میں دین کو پھیلانے کے لیے، ایمان کی شمع جلانے کے لیے، یا اللہ ایمان کی روشنی کرنے کے لیے ہم کو اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو قبول فرما، یا اللہ اور یہ لاکھوں لوگ جو ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کو دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ ان کی اولاد کو ایمان عطا فرما، ان کی نسلوں کو ایمان عطا فرما، یا اللہ پھر پورے علاقے کو ایمان کی دولت سے منور فرما، ایمان کی دولت سے اس کو آباد فرما، یا ارحم الراحمین ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، معاف فرما، یا اللہ جب وقت آئے تو کامل ایمان پر خاتمہ فرما، موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما، یا ارحم الراحمین ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔